اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ آیت نمبر 31 میں اللہ پاک فرماتے ہیں انہوں نے اللہ کے سوا اپنے عالموں کو اور زاہدوں کو رب بنا لیا ہے، یعنی ان کے عالم جو ہے، ان کے مذہبی رہنما جو ہے، وہ لوگوں کو اپنا رب بنا لیا ہے، اور مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے اپنا رب بنا لیا، حالانکہ انہیں بجز اس کے کوئی حکم نہیں دیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایسا کوئی حکم نہیں دیا کہ یہ لوگوں کو رب بنا لو، کہ وہ اکیلے ایک ہی معبود کی عبادت کریں، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگوں کو معبود رب مت بنا لو، اکیلے ہی ایک رب کی عبادت کریں جس کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں، وہ ان سے پاک ہے جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سب چیزوں سے پاک ہے جنہیں شریک ٹھہراتے ہیں۔ آیت نمبر 32 میں اللہ پاک فرماتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور اپنی پھونکوں سے بجھا دے، یعنی اللہ کے نور کو پھونک کے بجھا دے، اور اللہ یہ بات قبول نہیں فرماتا مگر یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے نور کو کمال تک پہنچا دیں، یعنی اللہ اپنے نور کو کمال تک پہنچانا چاہتا ہے، ان کی پھونکوں سے اللہ کا نور بجھنے والا تو نہیں ہے۔ اور اگرچہ کفار اسے پسند ہی نہ کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنا نور کو کامل کرنے، اس کو کمال تک پہنچانے کے لیے جو اللہ جو چاہ رہا ہے اس کو کافی لوگ پسند نہیں کرتے۔ آیت نمبر 33 میں اللہ پاک فرماتے ہیں وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر دین والے پر غالب کر دے، سارے دین جتنے بھی ہیں لوگوں کے، وہ سب دین والوں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غالب اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے، اگرچہ مشرکین کو برا لگے، مشرکین چاہتے ہیں ان کو برا لگے۔ آیت نمبر 34 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اے ایمان والو، بے شک اہل کتاب کے اکثر علماء اور درویش لوگوں کے مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے فرما رہے ہیں بے شک اہل کتاب کے اکثر علماء اور درویش لوگوں کے مال، یعنی ان لوگوں کے مرشدہ جو رہتے ہیں، ان لوگوں کے جو عالمہ رہتے ہیں، وہ لوگ کیا کرتے ہیں، ناحق طریقے سے لوگوں کا مال کھاتے ہیں۔ اب جیسا آج کل کھاتے دو، کیسا کھاتے، یہ نظر دے دو، وہ نظر دے دو، اسی طرح ناحق طریقے سے ان کا مال لوگوں کا مال کھاتے ہیں اور اللہ کے راہ سے روکتے ہیں، یعنی لوگوں کے مال سے اپنی تجوریاں بھرتے ہیں اور دین حق کی تقویت اور اشاعت پر خرچ کیے جانے سے روکتے ہیں، یعنی مال کو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے استعمال ہونے سے روکتے ہیں۔ اور جو لوگ سونا اور چاندی کا ذخیرہ کرتے ہیں، جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دے، اے رسول اللہ ان کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے۔ آیت نمبر 35 میں اللہ پاک فرماتے ہیں جس دن سونے چاندی اور مال پر دوزخ کی آگ میں تاپ دی جائے گی، یہ جو لوگ جمع کر کے رکھے ہیں یہ دوزخ کی آگ میں ڈال کے اس کو تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا، خوب گرم کیا جائے گا، پھر اسے تپتے ہوئے مال سے ان کی پیشانیاں اور ان کے پہلو، ان کی پیٹیں داغی جائے گی۔ پہلو وہ تو یہ دو پہلو ہیں، ان کی پیٹیں اور ان کے پیشانیوں پہ گرم گرم چھڑکے دی جائیں گی وہی مال سے جو وہ جمع کر کے رکھے، اور ان سے کہا جائے گا یہ وہی مال ہے جو تم اپنی جانوں کے فائدے کے لیے جمع کیا تھا، سو تم اس مال کا مزہ چکھو جسے تم جمع کرتے رہے تھے۔ آیت نمبر 36 سورہ توبہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی، یعنی منتھ کی گنتی اللہ کی کتاب، یعنی قدرت نوشتہ قدرت میں، جیسا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ
مہینوں کی گنتی 12 مہینے لکھی ہے، سال کے 12 مہینے۔ جس دن سے اس نے آسمان اور زمین کے نظام کو پیدا کیا تھا، ان میں سے 4 مہینے رجب، ذیقعدہ، ذیالحج اور محرم حرمت والے مہینے ہیں۔ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، یہی سیدھا دین ہے۔ سو تم ان مہینوں میں از خود جنگ اور قتال میں انوالو ہو کے، ملوث ہو کر اپنی جانوں پر ظلم نہ کرنا۔ یہ 4 مہینے قتل کرنے کے، جنگ کرنے کے نہیں ہے، یہ حرمت والے مہینے، یہ مہینوں میں اوائڈ کرنا ہے۔ اور تم بھی تمام مشرکین سے اسی طرح جوابی جنگ کیا کرو جس طرح وہ سب کے سب اکٹھے ہو کے تم سے جنگ کرتے ہیں۔ جیسا وہ سب ایک جگہ جمع ہو کے جنگ کرتے ہیں نا، تم بھی وہی حساب سے ان لوگوں سے جنگ کرو، بولے اللہ پاک مسلمانوں کو۔ اور جان لو کہ بے شک اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے۔ آیت نمبر 37 میں اللہ پاک فرماتے ہیں حرمت والے مہینوں کو آگے پیچھے ہٹا دینا محض کفر میں زیادتی ہے۔ یعنی یہ مہینوں کو آگے پیچھے کر دینا، یہ جو 4 مہینے ہیں ان لوگوں کو چینج کر کے آگے پیچھے کرنا، یہ زیادتی ہے، کفر ہے، کفر میں زیادتی ہے۔ اس سے وہ کافر لوگ بہکائے جاتے ہیں، کافروں کو بہکاتے ہیں اس سے، جو اسے ایک سال حلال گران دیتے ہیں، یعنی ایک سال اس کو حلال بولتے ہیں اور دوسرے سال اسے حرام ٹھہرا لیتے ہیں خود ہی، حرمت والے مہینوں کو، تاکہ ان مہینوں کا شمار پورا کر دیں جنہیں اللہ نے حرمت بخشی ہے، اور اس مہینے کو حلال بھی کر دیں جسے اللہ نے حرام فرمایا ہے۔ ان کے لیے ان کے برے اعمال اچھے بنا دیے گئے ہیں، بنا کے دکھائے جا رہے ہیں، ان کے اعمال اچھے بنا دیے گئے ہیں، خوشنما بنا دیے گئے ہیں، اور اللہ کافروں کو گر وہ کافروں کے گروپ کو ہدایت نہیں دیتا۔ آیت نمبر 38 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو تم بوجھل ہو کر، ڈھیلے ہو کر زمین کی مادی و صفری دنیا کی طرف جھک جاتے ہیں، یعنی جہاد کی طرف نہیں آتے ہیں، ڈھیلے ہو کے دنیاوی چیزوں کی طرف جھک جاتے ہیں۔ کیا تم آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی سے راضی ہو گئے ہو؟ تو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کا ساز و سامان کچھ بھی نہیں ہے، مگر بہت ہی کم حیثیت رکھتا ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے آخرت کے سامنے دنیا کے مال کی۔ آیت نمبر 39 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اگر تم جہاد کے لیے نہ نکلو گے تو وہ تمہیں دردناک عذاب میں، یعنی اللہ تمہیں دردناک عذاب میں مبتلا فرمائے گا اور تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا اور تم اسے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکو گے، یعنی اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکو گے، اور اللہ ہر چیز پر بڑی قدرت رکھتا ہے۔ آیت نمبر 40 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اگر تم ان کی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلبہ اسلام کی جد و جہد میں، یعنی اسلام کو غلبہ، یعنی اسلام کو سپیریئر بنانے میں، یعنی اسلام کو پاور میں لانے کے لیے جو رسول اللہ جد و جہد کر رہے ہیں، جو اسٹرگل کر رہے ہیں، اس میں مسلمانوں کو بولے تم ان کی مدد کرو، رسول اللہ کی۔ تو کیا ہوا؟ اگر مدد کرو، جدوجہد میں مدد نہ کرو گے تو، اگر رسول اللہ جدوجہد کرے اس میں مدد نہ کرو گے تو کیا ہوا؟ سو بے شک اللہ نے ان کو اس وقت بھی مدد سے نوازا تھا، رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ اس وقت بھی مدد کر رہے تھے جب کافروں نے انہیں وطن مکہ سے نکال دیا تھا، در حالانکہ وہ 2 ہجرت کرنے والوں میں دوسرے تھے، 2 لوگ آئے تھے نا، تو اس میں آخر مطلب دوسرے تھے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر صدیق غار سور میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی ابو بکر سے فرما رہے تھے کہ تم غمزدہ نہ ہو، پریشان نہ ہو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے،
بس اللہ نے ان پر اپنی تسکین نازل فرما دی تھی، ان کے دلوں پر آرام تسکین نازل فرما دیے تھے، اور انہیں فرشتوں کے ایسے لشکروں کے ذریعے قوت بخشی، یعنی بہت سارے گروپ بھیجے فرشتوں کے، اس کے ذریعے خود بخشی جنہیں تم نہ دیکھ سکے، اور اس نے کافروں کی بات کو پست و فروتر کر دیا۔ اللہ کے رسول نے کافروں کی، یعنی اللہ نے کافروں کی بات کو نیچے کر دیا، مطلب کافروں کو جو سپیریئرٹی سے آ رہے تھے اس کو انفیریئر بنا دیا اللہ تعالیٰ، اور فرشتوں کو دیکھ نہ سکے، اور اس نے کافروں کی بات کو بھی، ان کی ڈگنیٹی کو ختم ہو گیا اور ان کی انفیریئر بنا دیا، اور اللہ کا فرمان ہمیشہ بلند و بالا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان تو ہمیشہ بلند ہے، بالا ہی ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔